حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جس انسان سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بخاری کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، پہنچانے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ پاک عطا کرنے والے۔ اس حدیث پاک کا مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جس سے بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی دولت سے نواز دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہی دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ظلمت اور اندھیرے سے نکل کر نور اور روشنی میں آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ظلمت تھی، اندھیرا تھا، اور ظلم اس قدر تھا کہ کسی انسان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا، شراب نوشی، زنا کاری، ڈاکہ زنی، یہ عام تھا، اور دل کے اتنے سخت لوگ تھے کہ اگر اللہ پاک کسی کو بیٹی کی رحمت سے نواز دیتے تو وہ اس کو زندہ ہی دفن کر دیتے، اور لڑائی جھگڑا ان کا اس قدر مشہور تھا کہ قبائل آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے تو 500 سال تک ان کی نسلیں ختم ہو جاتی لیکن ان کا جھگڑا نہ ختم ہوتا۔ تو اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی علم لے کے آئے۔ اسی قرآن کی دولت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈاکہ زنی کرتے تھے، راتوں کو لوٹتے تھے، رہزن تھے، آپ کے پاس بیٹھنے قرآن کی دولت سے، علم سے اللہ پاک نے ایسا ان کو نور عطا فرمایا، دل منور ہوئے کہ وہی لوگ پھر بعد میں پیشوا، مقتدا اور رہبر بنے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جو ہیں، حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ مدینہ پاک میں تشریف لائے، کیونکہ انہوں نے اپنا دارالحکومت جو تھا، دارالخلافہ جو تھا، وہ ملک شام کو بنایا ہوا تھا۔ تو مدینہ پاک میں تشریف لائے تو منبر رسول پہ بیٹھے تو لوگوں کو بیان کیا اور کہا کہ لوگوں اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ جو اللہ نے دے دیا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نے روک لیا ہے وہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالی کے مقابلے میں کسی کا بس نہیں چلتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالی جس انسان سے بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ انہی الفاظ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اسی منبر پر سنے، آپ کی زبان پاک سے۔ تو یہ علم جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے،
وہ دنیا کے فنون ہیں، دنیا کے اندر رہنے کے لیے، معاشرے کو چلانے کے لیے ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن جس انسان کا آخرت پر یقین ہے تو وہ دین اسلام کو چھوڑ کر پھر کہے کہ میری آخرت بن جائے تو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ حضرت امام ثوری، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دین کا علم حاصل کرنے والا جو طالب علم ہے اس سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ اللہ پاک جس انسان سے بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں نا، تو اللہ پاک اس کے اندر 3 وصف پیدا کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ پاک اس کے اندر 3 وصف پیدا کر دیتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جس سے اللہ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ 3 آج دنیا سمجھتی ہے نا، دنیا نے اپنی نظر میں کامیابی کسی اور چیز کو سمجھ لیا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب نے کامیابی کسی اور چیز کو بتایا۔ تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وصف اللہ پاک اس بندے کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ پہلا وصف فرمایا کہ اللہ پاک اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں، دین میں فہم عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ دنیا سے اس کو بیزار کر دیتے ہیں، یعنی عموماً دنیا کے لوگ جن چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، حسد، بغض، کینہ، ان کو استعمال کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ جو اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں نا وہ اس سے بیزار ہوتا ہے، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، وہ تو اللہ پاک نے دینا ہے، وہ اللہ پاک نے دینا، تو فرمایا دنیا سے اس کو بیزاری عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح دنیا کی ایک ایک چیز میں ہمارا دل اٹکا ہوا ہے نا، ہم تو سنت پہ عمل کرتے ہیں نا، جو ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، تو ہم سنتیں بھی وہ اپناتے ہیں جن کے اندر ہمیں مزہ آتا ہے، جن کے اندر نا ہمیں ہمارا کوئی مفاد جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے نا، ہمیں سنتیں بھی وہ اچھی لگتی ہیں۔ جیسے کسی جگہ پہ بیٹھے ہو نا، کھانا کھا رہے ہو محفل میں، تو وہاں پہ کھانا کھانے کے بعد نا دوست آپس میں بات کرتے ہیں، یار میٹھا کھانا بھی سنت ہے، وہ بھی لے آؤ۔ یہاں پہ سنت بہت زیادہ یاد آئے گی، کیونکہ یہاں پہ اس کا اپنے پیٹ کا تعلق ہے نا، تو یہاں پہ سنت یاد آ جائے گی۔ اور جن کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ خواہشات دنیا کے اندر انسان مختلف قسم کی خواہشات جو رکھتا ہے، فرمایا اس سے بیزار رہو، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، فلاں نہ کرو، وہاں پہ سنت نہیں یاد آتی، وہاں پہ نبی کا طریقہ نہیں یاد آتا۔ جہاں پہ انسان کے اپنے پیٹ کا معاملہ، انسان کی اپنی زبان کا چسکا جو ہے وہ جڑا ہوا ہے نا، وہاں پہ بڑی جلدی یاد آ جائے گا۔ تو باہر صورت تو فرمایا دوسرا وصف اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پاک دین میں سمجھ دیتے ہیں نا، کہ دنیا سے بیزاری۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ الرسول تھے، اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، آدھی دنیا پہ حکومت تھی ان کی، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے وہ۔ ان کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی عمر جس رستے پہ چلتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان وہ رستہ بدل دیتا ہے۔ اور ان کی عاجزی اور انکساری اللہ کے ہاں مقام یہ تھا کہ دریائے نیل بند ہو گیا، مصر کے لوگ آئے، حضرت عمر سے شکایت کی، آپ نے ایک رکا لکھا، وہ ایک رکا لکھ کے ان کو دے دیا اور کہا جا کے دریا میں ڈال دینا۔ وہ دریا میں ڈالا تو دریائے نیل کا پانی جوش مارنے لگا، وہ اتنا تیزی سے چلنے لگا جیسے ایک بڑا اژدہا سانپ جو ہوتا ہے نا
وہ یوں یوں مڑ کے چلتا ہے، اس طرح تیزی سے چلنے لگا۔ لاکھوں لوگ مصر کے انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے یہ حیران کن تعجب دیکھا، یہ عجیب معاملہ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھ، اور اللہ کے ہاں یہ مقام ہے ان کی۔ لیکن عاجزی اور انکساری اس قدر سادگی۔ ایک دفعہ منبر رسول پہ بیٹھے تو کہنے لگے، لوگوں میں بندہ عمر، میں وہ ہوں کہ جو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میں وہ ہوں جو لوگوں کے اونٹ چرایا کرتا تھا، میں وہ ہوں کہ جو لوگوں کا پانی بھر کر نہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، تو پھر لوگ مجھے اس کے عوض میں چند چھوارے، کھجورے نہیں چھوارے دے دیتے تھے، اور ان کو کھا کے میں اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ اتنا جملے کہے اور نیچے اتر کے آ گئے۔ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین کیا بات ہے، آپ نے بس اتنا بیان کیا اور منبر سے نیچے اتر کے آ گئے، کیوں؟ کہا کہ میرے دل میں تھوڑا سا غرور آ گیا تھا، تو اس غرور کو میں نے ان الفاظ سے ختم کیا۔ جس کو اللہ پاک دین کی سمجھ دیتے ہیں نا، تو پھر تکبر جو ہے نا، اگر اس کے اندر غلطی خطا کوئی گناہ اس سے سرزد ہو بھی جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فوراً آگاہ کرتے ہیں، فوراً آگاہ کرتے ہیں۔ دنیا سے بیزاری۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا تیسرا وصف اللہ پاک اس بندے کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، اپنے عیب نظر آتے ہیں۔ دوبارہ پھر اس حدیث کو سنیے کہ اللہ پاک جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو تین وصف عطا فرماتے ہیں۔ پہلا کہ اللہ پاک اس کو اپنے دین میں سمجھ دیتے ہیں، اور دین کی سمجھ بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ نمبر دو، اللہ پاک اس کو دنیا سے بیزار کر دیتے ہیں، اس کا دل دنیا کی خواہشات میں نہیں اٹکا رہتا۔ نمبر تین، اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں۔ جس بندے کو اپنے عیب نظر آئے نا، اپنی غلطی اپنی خطا نظر آئے، وہ بندہ کبھی بھی تکبر میں نہیں آتا۔ اور تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے نا، ہم اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ یہ کبریا اور کبریائی یہ تو اللہ تعالی کی صفت ہے، وہ بندہ اپنائے گا تو ذلیل ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یا تو تم عالم بن جاؤ، یا پھر تم علم کو حاصل کرنے والے طالب علم بن جاؤ، اور تیسرا جملہ فرمایا کہ اگر یہ دونوں نہیں ہو تو پھر جو علم حاصل کر رہے ہیں نا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یعنی طالب علموں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ اگر یہ تینوں نہیں، چاروں نہیں، تو پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اس وجہ سے اللہ پاک یا تو ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے والا بنا دے، یا دین کو پھیلانے والے، دین کو پہنچانے والے، دین کو پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں ان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام عیوب پہ پردہ ڈالے، اور اپنی شان جو ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما کے جزا دے۔